سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ غیر سنجیدگی کہ انہوں نے کوئی تحریر یعنی مطالبہ وہ تحریری شکل میں نہیں لائے، یا حکومت کی طرف سے بھی ایک رسمی کارروائی، یہ بالکل قابل فہم ہے، کیونکہ جب دونوں ہی فریق جو مذاکرات میں شریک ہیں دونوں کو ہی پتہ ہے کہ اصل مذاکرات تو کہیں اور ہو رہے ہیں، اور وہ مذاکرات جو ہیں وہ ایسا کوئی ڈھکا چھپا معاملہ بھی نہیں ہے۔ سب کے سامنے عمران خان سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ بشریٰ بی بی کی، اور پھر بشریٰ بی بی کی کچھ ملاقاتیں باہر بھی ہوتی ہیں جن کے حوالے سے خبریں بھی آ جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ مذاکرات تو اصل وہاں ہو رہے ہیں، اور یہ قابل فہم بھی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان مذاکرات کی تفصیل پاکستان میں اگر زیادہ سے زیادہ جن لوگوں کو ہوگی وہ تعداد میں 3 یا 4 لوگ ہوں گے جو اصل جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، انکلوڈنگ عمران خان، بشریٰ بی بی، یا وہ گنتی کے لوگ جو ان سے رابطے میں ہیں۔ تو لیکن یہ کہ معلوم ہے، تو اس لیے یہ مذاکرات جو ہیں یہ ایک رسمی کارروائی ہے، چلتے رہیں گے، لیکن اس سے کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد ہونا یا ان کی سنجیدگی پر سوال اٹھانا، یہ میرا خیال ہے کہ ایک پری میچور یا ایمیچور بات ہے۔ انصار عباسی صاحب کی یہ خبر کہ بیک ڈور مذاکرات جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انصار عباسی صاحب ایک لائق احترام صحافی ہیں، لیکن ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ سرکاری سچ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جب دوسری ایکسٹینشن کا تقاضا کیا میاں نواز شریف سے، تو میں نے یہیں لندن سے اس خبر کو بریک کیا تھا اپنے ویلاگ میں، اور بتایا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک دوسری ایکسٹینشن کے حصول کی فرمائشیں کر رہے ہیں۔ جس دن میں نے یہ خبر یہاں سے بریک کی، اگلے دن انصار عباسی صاحب کا ایک ڈینائل شائع ہوا، یعنی فرنٹ پیج پہ دا نیوز اور شاید جنگ میں بھی، جس میں انہوں نے اس خبر کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہرگز کوئی خواہش نہیں ہے دوسری ایکسٹینشن کی، اور بلکہ عباسی صاحب نے آگے جا کے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ یہ تو خود نون لیگ کے کچھ لیڈرز ہیں جن کی ایسی فرمائش ہے اور وہ اپنی قیادت پہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کا ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال بتا دی ہے۔ اس کے بعد سے اب تک ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کی دوسری ایکسٹینشن کے بارے میں میری خبر ٹھیک تھی یا نہیں تھی، اب زمانہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ تو یہ انصار عباسی صاحب کا کہنا کہ بیک ڈور رابطے اب نہیں ہیں یا مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اس کو آپ سرکاری سچ سمجھیے۔ اس طرح کے سرکاری سچ اور بھی لوگ بول رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آدمی احترام سے سوال یہ عرض کر سکتا ہے کہ یہ جب بشریٰ بی بی جیل میں جاتی ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے، یہ کوئی ٹنڈے گوشت بنا کے لے کے جاتی ہیں ان کے لیے، کیونکہ خان صاحب کو ٹنڈے گوشت پسند ہے ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے، یا یہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں یہ کوئی لوریاں سنانے کے لیے جاتی ہیں؟ یعنی یہ جو عمران خان سے ملنے کے لیے جاتی ہیں، یہ کیا تاش کھیلتے، لوڈو کھیلتے ہیں آپس میں بیٹھ کے؟ تو ظاہر ہے کہ جو رابطے ہو رہے ہیں، اور یہ رابطے ہونا، میں گزارش کروں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان اس وقت ایک شدید بیرونی دباؤ میں ہے۔ ہمارے ہاں آتی ہوئی امریکی انتظامیہ کو لے کر جو موضوع زیر بحث ہے وہ عمران خان کی رہائی تک محدود ہے کہ اس نے رہا ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ حکومت کو تشویش ہے کہ ہو جائے گا، پی ٹی آئی والوں کو امید ہے کہ ہو جائے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو پاکستان کے میزائل پروگرام کو اپنی سیکورٹی کے لیے ایک ایمرجنگ تھریٹ قرار دے کر پابندیاں لگا چکا ہے وہ، اور یہ موضوع کہیں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں آتے ہوئے چیلنجز کو دیکھیں، حقیقت جیسی بھی ہو اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ پہلا قدم ہے کہ آپ حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں کہ وہ کیا ہے، اس کے بعد آپ تیاری کرتے ہیں، داخلی تیاری۔ پاکستان پہ جس طرح کے پریشرز اب آنے دکھائی دے رہا ہے کہ آئیں گے، اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ پاکستانی قوم ایک ہو، متحد ہو، یا آپس کے داخلی اور اندرونی جو اختلافات ہیں ان کو ختم کریں، بات چیت کا راستہ نکالیں۔ ایک دوسرے سے بات کرنا بہت صحت مند بات ہے، اچھی بات ہے اور مبارک بات ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں موجود تضابیت اور زہر یہ ختم ہو، تاکہ جب کوئی چیلنج ایکچولی آئے، جو کہ آلریڈی مطلب پاکستان کے اوپر ایک چیلنج ہے اس وقت، ہمیں اکٹھا ہو کے ان کو فیس کرنا ہے۔ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے تو دشمن اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ ٹرمپ کی جو آتی ہوئی انتظامیہ ہے، ظاہر ہے وہ ہم پھر اس کو صرف عمران خان کے حوالے سے ہی دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے
بیانات دینے بند کر دیے ہیں اور غالباً کسی کی فتح ہو گئی ہے. بالکل بچکانہ بات ہے. امریکی جو انتظامیہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آ رہی ہے یہ بہت اگریسو لوگوں کا ایک گروپ ہے. یہ بہت ہی روایتوں کو توڑ کے آئے ہوئے ہیں اور یہ روایتوں کو مطلب ہے کہ یہ وہ ابھی چونکہ چارج نہیں لیا اور انہوں نے ایک اپنی اظہار رائے شروع کر دیا, اس پر ان جنرل سب کے اوپر ایک پابندی آئی ہے کہ آپ کچھ عرصہ ٹھہر جائیں. اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنی بات بند کی ہے. میں اور آپ اگر اس پہ یعنی یا کوئی اور اس بات پہ اگر خوش ہو رہا ہے کہ عمران خان کے لیے اس نے بات کرنا جو ہے وہ ختم کر دی ہے اور ہمیں کامیابی مل گئی ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کا یعنی گفتگو کرتے ہوئے یا اس طرح کی باتوں پر خوش ہوتے ہوئے ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ صرف 12 یا 14 دنوں کی بات ہے. حقیقت اس سے بدلے گی نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کے ساتھی پاکستان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھائیں گے. اگر وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور یہاں پہ خوف ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت اور یہ انتظام اس کو پاکستانی قوم خود تسلیم نہیں کرتی. اگر اس کو پاکستانی قوم تسلیم کرتی ہوتی, اگر یہ ایک مضبوط نظام ہوتا, تو باہر کی کوئی بھی طاقت آپ کو ساتھ اس لہجے میں بات کرنے سے پہلے کوئی سوچتے. وہ لوگ یہ تو پہلے سے غیر روایتی لوگ ہیں. کینیڈا کے ساتھ جس طرح وہ یعنی ایک طرح سے اٹیک کر رہے ہیں, اس کی سوورینٹی, اس کی خود مختاری, وہ سب کچھ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس کو یعنی ایک زیر بحث وہ لے آئے ہیں کہ آپ امریکہ میں شامل ہو جائیں. اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا, ایلون مسک جو ہیں وہ اب برطانوی وزیر اعظم کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور برطانوی بادشاہ کو وہ مشورے دے رہا ہے کہ آپ ڈیزالو کر دیں پارلیمنٹ اور نئے الیکشن میں چلے جائیں. اور وہ سب کا سب جھوٹا پروپیگنڈے کرنے والے لوگ جنہوں نے برطانیہ میں جھوٹا پروپیگنڈے کیا ہے, اس وقت بھی وہ جیل کاٹ رہے ہیں جھوٹ کے الزام میں, وہ ان کو پروموٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک انتہائی طاقتور, انتہائی دولت مند اور انتہائی خطرناک حد تک غیر روایتی لوگ ہیں جو امریکہ کی یعنی دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مشین, دنیا کی سب سے بڑی یعنی اکانومی اور سب سے بڑی ٹیکنالوجی, اس کو کنٹرول وہ 20 جنوری کو حاصل کر لیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگلینڈ اور کینیڈا کو یہ بلی کر رہے ہیں, اور ہم ان لوگوں کو صرف ایک عمران خان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک بات ہے. دیکھیے, اگر یہ پی ٹی آئی کو بھی سوچنا ہے کہ اگر امریکی انتظامیہ کی مدد سے عمران خان کو رہائی ملتی ہے اور حکومت میں واپسی ہو جاتی ہے, تو پھر اس مدد کی قیمت وصول کرنے والے آدمی کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اور دوسری طرف جو ہماری حکومت ہے, ان کو بھی یعنی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ڈوبنے والے کو تن کے کا سہارا ہی بہت, یہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے جو یہ طنز کر رہے ہیں, ہوٹنگ کر رہے ہیں, کبھی رچرڈ گرنیل پہ کرتے ہیں. اب آپ انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آج ترجمان جس کو لگایا ہے, اس کے کیا خیالات ہیں عمران خان کے بارے میں ریکارڈ پہ, اب اس سے بھی آپ ڈینائی کریں گے, اس پہ بھی ریت منو دیں گے. ان کا جو مارکو روبیو جو ان کا سیکرٹری خارجہ آ رہا ہے, چند دن رہ گئے ہیں نا, اس کو بھی ڈسمس کریں گے. تو یہ ڈسمس کر کے حاصل کیا کریں گے؟ مصیبت رک جائے گی. سو میری گزارش اس میں یہ ہے کہ یہ وقت اتحاد کا ہے. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے چیلنجز ہیں. آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے رہیں گے تو, اور پھر یہ کہ ہماری وہ معیشت ہے نہیں کہ ہم کو اس بات کو یعنی موجودہ جو معاملات ہیں ان کو آپ باہر سے اگر امداد وہ بند ہو گئی, ہم تو چند ہفتے نہیں نکال پائیں گے. تو حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے, اناؤں کو پیچھے رکھتے ہوئے, اگر تو نیشنل انٹرسٹ سامنے ہے تو سب سے بڑی اس وقت ضرورت مفاہمت کی ہے, جس کے بعد استحکام کی ہے.